کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا. اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو. لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے. وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں ہی میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح ہے. اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے. کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو. اب اتنی بیہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہے، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ جس نے طبرانی والی حدیث کو صحیح ماننا ہے تو وہ اس حدیث کو بھی صحیح مانے. اور یہ تو ایسی حدیث ہے جس میں اس نے ایک اور ویڈیو میں کہا ہے کہ جو اس حدیث کو صحیح مانے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا، چونکہ اس میں گستاخی آپ علیہ السلام کی. جس نے طبرانی والی حدیث کو صحیح ماننا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ لیا گیا ہے، تو پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانے. تو آگے کہتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس نے قوانین بھی بتائے. جناب یہ مدلس ہے جو آپ نے سنا، مزید ذرا سن لیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا فراڈیا ہے. تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دیا الحمدللہ. لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے. یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اور ان لوگوں کو میں نے پھکی دی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا وسیلہ لیتے ہیں. اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسی روایت کو، طبرانی والی روایت کو. یہ صحیح کہہ رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو آپ مانیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے. میں ان کو پھکی دے رہا ہوں، میں ان کو جواب دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا وسیلہ نہیں لیا جائے گا. اور بار بار اس نے اس پر ویڈیوز بنائی اور یہ کہا کہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لیا، سرکار کا وسیلہ نہیں لیا. تو یہ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ جناب ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے، ہمارا عقیدہ خلفائے راشدین والا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وسیلہ لینا جائز ہوتا تو حضرت عمر وسیلہ لیتے، تو انہوں نے نہیں لیا، اس لیے آپ علیہ السلام کا وسیلہ لینا جائز نہیں. اس نے فتوے دیے کئی ویڈیوز میں، اور اس میں بھی آپ کو ہم نے دکھایا حدیث ضعیف ہے. اگر کوئی طبرانی والی اسی روایت کو مانے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا جناب؟ بے ایمان ہو جائے گا. اور جو بھی اس نے کہا آگے دیکھیے، اسی روایت کو کہتا ہے یہ صحیح ہے، ابھی خود بے ایمان بنا اس حساب سے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے امام طبرانی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، جی 360 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے استاد ہیں، المتوفا 405 ہجری.
امام طبرانی نے کتاب لکھی الموجم الکبیر، نمبر بھی دکھا رہا ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے گا۔ یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے، اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں تھوڑا، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے کیا کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اگر اس طبرانی والے حدیث کو مانیں گے تو آپ بے ایمان ہو جائیں گے، ایک اور ویڈیو میں کہتا ہے۔ اور اس میں کیا کہا، پھر وہ مثال دی اس نے کہ اگر آپ اس روایت کو مانتے ہیں تو پھر وہ گستاخی والی روایت کو بھی آپ مانیں، یعنی جو اس روایت کو مانے گا وہ گستاخ ہے اس کے نزدیک۔ پہلے اس کا فتویٰ یہ تھا، اب یہ کہہ رہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جو پہلی ویڈیوز مرزا کے چیلے دیکھ کر ہم پر فتوے لگاتے تھے شرک اور گستاخی کے، اب یہ گستاخ بنا کہ نہیں بنا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا جاہل ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ اہل سنت الحمدللہ پہلے بھی سچے تھے اور اب بھی سچے ہیں۔ جو اہل سنت کے طریقے پر چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا وسیلہ لیتے تھے، وہ پہلے بھی حق پر تھے اور اب بھی حق پر ہیں۔ لیکن مرزا کے چیلوں کو کیا بنے گا جنہوں نے پہلے فتوے لگائے شرک کے اور گستاخی کے؟ اب وہی مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی آگے تفصیل بھی بیان کر رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کی بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی اسلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ابن ماجہ میں 1385 نمبر روایت ہے کہ ایک نابینا شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا فرمائیے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو، یا اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کا وسیلہ مانگتا ہوں، میری اس حاجت کو پورا فرما۔ تو اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہ گھر گیا اور اس نے وضو کیا اور اس کی آنکھیں اللہ نے لوٹا دی، یعنی بینائی اس کی واپس آ گئی۔ تو زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان بن حنیف اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں، میرا کام نہیں بنتا، تو آپ سفارش فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، وضو کرو، وضو کے بعد نماز پڑھو، 2 نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگو، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی کا وسیلہ لیتا ہوں، میری حاجت پوری فرما۔ تو جیسے اس نے نماز پڑھی، دعا کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس کا کام ہو گیا۔ پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر وہی عثمان بن حنیف کے پاس آیا۔ عثمان غنی خلیفہ تھے، اس راوی عثمان بن حنیف کے پاس آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے یہ سنی تھی، آپ علیہ السلام نے ایک نابینا شخص کو یہ دعا آپ علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کو پہلے یہ ضعیف بھی کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ مانیں گے تو آپ گستاخ ہو جائیں گے، اور یہ حدیث ضعیف بھی ہے، اور پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جائے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1010 یہ روایت سناتا تھا بخاری سے، 1010۔ تو یہ روایت بہت مرتبہ اس نے سنائی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے، اب کہہ رہا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے، امام طبرانی نے خود اس کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن وہاب کی جو مدلس ہونے کی بات کی، اس پر بھی ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ مدلسین کے کئی درجے ہیں، یہ پہلے درجے کا ہے عبداللہ بن وہاب۔ تو امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں پہلے یا دوسرے درجے کا اگر کوئی مدلس ہو تو اس کی روایت ضعیف نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھا، اب یہ خود مان رہا ہے کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے۔ دوستو اب آپ نے دیکھا، جو اس کو فالو کرتے غور کریں کہ جس پر یہ گستاخی کے فتوے لگاتا تھا اب اس کو مان رہا ہے تو یہ بھی گستاخ بن گیا اس لحاظ سے، جو ہم پر فتوے لگاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا علم کمپلیٹ نہیں ہے،
یہ آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں 100 کہ گمراہوں سے لوگ، ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ خود مانتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، اور پھر یہ بہانہ بناتا جی بلغوا انی ولو آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی آیت اگر چاہو میری طرف سے پہنچا دو تو ہم تبلیغ کریں۔ جناب تبلیغ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، تبلیغ کرنا مسلمان کا حق ہے، وہ کرے، لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا۔ فتویٰ وہ دے گا جو اتھینٹک ہو، جس نے اس علم کو سیکھا ہو اور اس کا تجربہ ہو، وہ آ کے فتویٰ دے۔ تبلیغ تو ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بندہ بیٹھ کے فتوے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اور جی کچھ اہل حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ جناب اہل حدیث کا پکا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نہیں مانتے اس چیز کو۔ آپ کا بھی پہلے عقیدہ یہ تھا، اب آپ کہتے ہیں کہ جناب صحیح بھی ہے اور میں اس کو مان بھی رہا ہوں، تو پہلے فتوے کدھر گئے؟ تو دوستوں معلوم ہوا کہ اس بیچارے کو نہیں علم، جو اس کے پیچھے جاتے ہیں، جتنی بھی یہ باتیں کرتا ہے تو کل ہی مکر جائے گا۔ پھر جو چیلے ہیں جو اس کا دفاع کرتے ہیں، جناب جن باتوں پر آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، کل اگر ان سے مکر جائے تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ تم تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس کے پیچھے جانے والے اکثر ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا کوئی ایمان عقیدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ آج بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس روایت پر محدثین کا عمل بھی تھا، اور یہ روایت بھی صحیح تھی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔